تو یہ سوال نمبر 8 ہے۔ سوال کنندہ لکھتا ہے کہ جنبا صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کر کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت احمدیہ میں خام خواہ تفرقہ ڈال دیا۔ اس کام کو کس طرح قابل تعریف کہا جا سکتا ہے؟ اب یہ سوال میں جس نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں، بڑا حیران ہوں بعض اوقات کہ بھی ان کے پاس کوئی مذہب کا علم ہے، کوئی سچائی مذہب کی یا مذہب کا جو گہرا عرفان ہوتا ہے جن لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ یہ سوال نہیں کرتے، کیونکہ مذہب دنیا میں پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ جب ایک زمانہ گزر جاتا ہے کسی نبی کی تعلیم کو یا نبی کی بعثت کو، اس کے بعد ایسا ایسا اس کی سچی تعلیم میں نفسانی خواہشیں ڈال دی جاتی ہیں، وہ مطلب گمراہ، اس کی قوم گمراہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ گمراہی پکی ہو جاتی ہے، ان کی عادات میں دل و دماغ میں داخل ہو جاتی ہے یا کر دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے، اس نبی کی تعلیم کو صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کھڑا کرتا ہے، اسی قوم میں سے ایک شخص کو کھڑا کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ یہ تو اللہ کا مطلب کہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ آتا ہے تو اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اس کی قوم کہ یہ اس شخص نے تو تفرقہ ڈال دیا۔ سامعین کرام، ہر مرسل کو اس کی قوم نے یہی کہا تھا، جو آج میرے متعلق یہ سوال ہو رہا ہے نا، کہ حضرت مسیح موعود کی جماعت احمدیہ میں جنبا صاحب نے اپنا دعویٰ کر کے خام خواہ تفرقہ ڈال دیا ہے، اس کام کو کسی طرح قابل تعریف نہیں کہا جا سکتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہر مرسل کو اس کی قوم نے یہی کہا تھا کہ اس نے آ کر قوم میں خام خواہ تفرقہ ڈال دیا ہے۔ خواہ وہ موسیٰ تھے، عیسیٰ تھے، نوح تھے، ابراہیم علیہ السلام تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یا حضرت مرزا غلام صاحب تھے، سب کو ان کی بعثت کے وقت، ان کے زمانے میں اس کی قوم نے یہی کہا تھا کہ اس نے فساد ڈال دیا ہے۔ مثال کے طور پر آسم کا جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں تو عمر بن ہشام جو ان کا لیڈر تھا، جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل قرار دیا تھا، وہ پیٹتا تھا گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں شور ڈالتا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعویٰ کیا ہے، یہ ہمارے جو بت ہیں ان کو بلا کہنا شروع کر دیا اور اپنے ایک خدا کی طرف ہمیں بلاتا ہے۔ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے مکہ کے گھر گھر میں لڑائی ڈال دی، تفرقہ ڈال دی۔ ہم پہلے اس سے بڑے امن اور سکون سے اور اتفاق اور اتحاد سے رہ رہے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ہمارے۔ یہ تاریخ اسلام پڑھیں آپ لوگ، تو وہ بندہ اپنے وقت کا، اس کو لوگ کہتے تھے ابو الحکم، حکمت کا باپ، تو وہی اس کا تھا، مسئلہ تھا بھی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے ایک ہماری قوم میں فساد ڈال دیا، تفرقہ ڈال دیا، گھر گھر میں لڑائی پیدا ہو گئی ہے، باپ بیٹے کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، الگ الگ ہو گئے۔ تو یہ تو آسم کی واقعہ مثال میں دیتا ہوں، یہ مرزا غلام صاحب جمعہ 8 دن کی بات ہے، 1 صدی پہلے کی بات ہے۔ پورا عالم اسلام آج تک بھی روتا پھر رہا ہے، ختم نبوت والے یہ تماشا کرتے، ان کے دفتر کھلے ہوئے ہیں کہ جناب مرزا غلام صاحب نعوذ باللہ نبوت بند ہے، انہوں نے ایک نواں دعویٰ کر دیا اور پوری امت میں شور فساد پیدا کر دیا، تفرقہ ڈال دیا۔ اور ان کو اس زمانے میں لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹالوی تھا، اور بھی لوگ تھے۔ تو یہی جنگ پھر رہی ان کے، وہی ان کا الزام تھا کہ مرزا صاحب نے آ کے نعوذ باللہ من ذالک قوم میں، پوری امت میں ایک اتحاد تھا پہلے، تو اس کو پارا پارا کر دیا اتحاد کو، حالانکہ وہ امت جو تھی غلط عقائد کے پیچھے چل رہی تھی۔ مرزا غلام صاحب نے اللہ تعالیٰ سے علم پا کر، اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر پھر اس کو لوگوں میں پھیلایا کہ دیکھو یہ جو حیات مسیح عیسیٰ ابن مریم کا عقیدہ تم نگڑا ہوا ہے یا بنایا ہوا ہے، جس پر چل رہے ہو، یہ باطل عقیدہ ہے۔ کوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم اوپر جسمانی طور پر نہیں گیا، نہ اس نے آنا ہے۔ وہ مریم کا بیٹا جس پر انجیل کی کتاب نازل ہوئی تھی، وہ تو اپنا کام کر کے، اپنا جو مشن تھا اس کا پورا کر کے اس دنیا سے فوت ہو گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیش گوئی ہے نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی، اس کے مطابق امتی فرد ہی ہے کوئی جو اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کی خوب اس کے واقعات، حالات کے مطابق اس کا نزول امت محمدیہ میں ہوگا، وہ فرد امتی ہوگا۔ پہلا تو مسیح عیسیٰ ابن مریم جس پر انجیل نازل ہوئی تھی وہ تو فوت ہو چکا ہے۔
اسی طرح نبوت بند کر کے بیٹھے ہو کہ یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ لوگوں کو گمراہی سے نکالتا ہے اپنے انبیاء، اپنے رسولوں کے ذریعے وہ کھڑا کرتا ہے، ان کو علم دیتا ہے، ان کو پہلے ہدایت دیتا ہے، وہ اللہ سے ہدایت پا کر پھر امام ایک لحاظ سے وہ سارے امام مہدی ہوتے ہیں، خواہ وہ نبی ہے، خواہ وہ مرسل ہے، خواہ وہ مجدد ہے، یہ سارے اپنے اپنے وقت میں امام مہدی بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ سے یہ پہلے ہدایت پاتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، ہدایت یافتہ وجود ہوتے ہیں، تو پھر وہ ہدایت جو ہے اپنے معاشرے میں تقسیم کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اصل حقیقت، اصل ہدایت یہ ہے۔ تو جب وہ پھیلاتے ہیں تو پھر ان کو کہتے ہیں، اس کی قوم کہتی ہے کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا، جیسے کہ آج میرے پر یہ سوال ہوا ہے کہ جمبا صاحب نے اپنا دعویٰ پیش کر کے حضرت مسیح موسام کی جماعت احمدیہ میں خام خواہ تفرقہ ڈال دیا۔ اس کام کو کسی طرح کس طرح قابل تعریف کہا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اگر تو یہ دعویٰ دیکھنا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر تو وہ ذکی غلام پیدا ہوا مرزا غلام صاحب کے گھر میں، اللہ نے جس کی بشارت دی تھی چلہ ہوشیارپور میں، بطور جسمانی لڑکا اللہ نے پیدا کر دیا، اور وہ بشیر الدین محمود تھا، اور انہوں نے دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ سے علم پا کر دعویٰ کر دیا، اور وہ سچے تھے، پھر تو بالکل ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے۔ پھر اگر جو میں کر رہا ہوں پھر فساد ڈال رہا ہوں، تفرقہ ڈال رہا ہوں۔ جب یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے وہ وجود دیا ہی نہیں مرزا غلام صاحب کو، جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں انہیں بشارت دی تھی، بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا، نہ یہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا اس ذکی غلام، اس نشان رحمت کے حوالے سے کہ میں یہ نشان رحمت یا یہ ذکی غلام تیرے ہی تخم سے اور تیری ہی ذریت تو نسل سے پیدا کروں گا۔ اللہ نے تو ایسا وعدہ ہی نہیں کیا میرا